وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں اس کو بند کر دو. گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے مسلسل شرک کی حقیقت کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے اور قرآن کریم کے نصوص قطعیہ کے ذریعے ہی یہ بیان ہو رہا ہے کہ شرک ہے کس چیز کا نام. تو اس سلسلہ میں ایک مسئلہ وہ بڑا مفصل بیان ہوا کہ شرک کی جو سب سے بڑی مروجہ صورت ہر زمانے میں رہی وہ ہے غیر اللہ کی پکار. اور اگر غور کیا جائے تو شرک کی ساری قسمیں اسی مسئلہ کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ اصل مشرک کا مقصود وہ ہوتا ہے حاجت روائی اور مشکل کشائی، چاہے وہ سفارش کی شکل میں ہو اور چاہے وہ عطائی اختیارات کی شکل میں ہو. جو صورت بھی ہو، جو بنیاد ہے وہ مشرک کا اپنا طمع ہے اور حاجت روائی اور مشکل کے کشائی کے لیے پکارے. تو جب پکارتا ہے تو ظاہر بات ہے سماع کے عقیدے کے بغیر پکارنا بے مقصد ہے. تو اس لیے پکار کی بنیاد سماع والا عقیدہ ہے. جب تک سماع کا عقیدہ نہیں تو پھر پکار بھی نہیں، اور سماع کا عقیدہ رکھ کے پکارنا اسی کا نام شرک ہے. باقی جتنے شرک کی قسمیں ہیں وہ سب کی سب اسی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اسی کی طرف راجع ہیں. نظر نیاز وہ بھی شور و پکار کے ارد گرد ہے. اسی طرح منت منوتی، اسی طرح چڑھاوے، سجدہ، رکوع، طواف،
جو کام بھی اللہ کی تعظیم کے لیے ہے وہ غیر اللہ کی تعظیم پر خرچ کرنا اور اس کی غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کرنا، اس میں اگر غور کیا جائے تو اصل مقصود وہی پکارنا ہے عقیدہ سماع سے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس پر زبردست فتوے لگائے، اور پورا قرآن پڑھ لیں کسی مسئلہ پہ اس قدر فتوے نہیں جتنے غیر اللہ کی پکار پر اللہ نے خود فتوے لگائے، اور بالکل صاف طور پہ لگائے۔ اور آج دیکھا جائے تو شرک کی ہر قسم کا محور یہی غیر اللہ کی پکار والا مسئلہ ہے، آج کے دور میں بھی۔ تو قرآن کریم میں صاف ترین دو طرزیں دو ہیں، کبھی یہ ہے کہ فتویٰ پہلے ہے اور مسئلہ بعد بھی ہے، اور کبھی یہ ہے کہ مسئلہ فتویٰ بعد میں ہے اور مسئلہ پہلے ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے پڑھا تھا سورۃ الرعد، اس میں پہلے مسئلہ تھا، پھر دلیل تھی، اور آخر میں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال سے آخر میں فتویٰ لگایا۔ اور سورہ احقاف کا مضمون وہ بالکل اس طرز سے الگ طرز ہے، اور وہ کیا ہے کہ پہلے فتویٰ ہے، مسئلہ بعد میں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو کس سے شروع کیا؟ فتویٰ سے، مسئلہ بعد میں فتویٰ پہلے۔ تو اس لیے ایک تو یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو کہ قرآن جس چیز کو شرک کہہ رہا ہے سب سے زیادہ، تو وہ کیا ہے؟ مسئلہ پکار۔ دوسرا، اس کے جتنی ذیلی قسمیں تھیں قرآن نے ان کو بھی اٹھایا، ان پہ بھی سری شرک کا لفظ استعمال کیا۔ مثلا علم الغیب اور تصرف ما فوق الاسباب، پوری سورۃ الکہف اس کا مضمون ہے ازالہ شبہات، کہ جتنے شبہات تھے مشرکین کے ان کو سورۃ الکہف نے اٹھایا۔ ان میں ایک شبہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا کہ اصحاب کہف 309 سال تک کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، وجود سلامت رہے، 309 سال تک ایک غار میں آرام کرتے رہے۔ تو مشرکین کہا کرتے تھے دیکھو نا کرشمہ، اللہ نے طاقتیں عطا کی تھی نا ان کو کہ 309 سال تک کھایا پیا نہیں، جسم سلامت، تو اس لیے وہ جو مشرک تھے وہ 7 روٹیاں نظر کی دیتے تھے اور ایک روٹی کتے کے نام کی بھی تھی، کیونکہ مشرکوں کا کتا بھی بڑا متبرک ہے، کتے کے نام کی۔ آج بھی اگر دیکھیں تو دکانوں میں اصحاب الکہف کے نام لکھے، کیوں جی؟ برکت پڑے گی، روزی بڑھے گی۔ دکانوں میں تعویذ بنا کے اصحاب الکہف، پہلے تو ان سے بات یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کے نام آئے کہاں سے؟ کون سی وہ مشین ہے تم نے اصحاب کہف کے نام لائے؟ اللہ نے ان کے نام ذکر نہیں کیے، اللہ نے ان کا وصف ذکر کیا، کیونکہ جہاں ناموں کی بات ہی نہیں، جہاں کام کی بات ہے۔ فلانا کون تھے، فلانا کون، ایڈریس شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہم فتیاتون آمنوا بربہم، یہ ان کی اوصاف۔ انہم، وہ کون تھے؟
فرمایا انہم فتیۃ، وہ جوان تھے. یہ فتیہ فتن کی جمع ہے، اور فتن ایک اور مقام پہ بھی آیا. ایک تو ہے نا صرف جوان نہیں، اس فتن کے لفظ میں ایک اور اشارہ بھی ہے. انہوں نے بھی کہا سمعنا فتن یذکرہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امام باڑے میں داخل ہوئے، یا بوت باڑے میں، اور وہاں پر جا کے سب کے ٹکڑے کر دیے، جزاز بنا دیے. تو اب یہ بیان کرنا تو آسان ہے، سوچنا بڑا مشکل ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، حکومت بھی مشرک، ماحول بھی مشرکانہ، اور باپ ہے رئیس المشرکین، لیکن اکیلا آدمی جا کر امام باڑے کی صفائی کر کے آئے اور سب کا ٹکڑے بنا کے قیمہ بنا کے آئے. تو اب انہوں نے ایک جملہ بولا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کا نام سنا ہے فتن، یذکرہم یعیبہم، وہ جو فتن اور جوان ہے، یذکرہم، وہ رات دن ان کی گستاخیاں کرتا ہے، یا یعیبہم یذکرہم، رات دن ان کے پیچھے لگا ہے اور ان کی گستاخیاں بے ادبیاں کرتا رہتا ہے. اور وہ بے ادبیاں گستاخیاں کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم گالیاں نکالتے تھے. یہ تو کہہ رہے ہیں یذکرہم، یہاں صرف ذکر والا معنی نہیں ہے، یذکرہم یعیبہم، ان کی گستاخیاں بے ادبیاں کرتا ہے ایک جوان. اور یقال لہ ابراہیم، اس جوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم. ابراہیم ہے، بالکل نرم سی آواز رکھو، نہ ان کے کان کھائے جوڑتا ہے. تو سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے. چیخ نہیں آنی چاہیے. خیر ہے، آج یہ لاؤڈ سپیکر کی چیکنگ ہوگی، پریشان نہیں ہوگی. سیٹنگ نہیں ہے، چیکنگ ہوگی. تو سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے سنا نوجوان کو کہ وہ ان کے بارے میں رات دن باتیں کرتے ہیں. نہیں سر بالکل مجھے تو نہیں پتا، ادھر چیخ نہ ہو، آواز صاف ہو. سادہ یا پھولوں والا کوئی پتہ نہیں. تو وہاں پر بھی یہی تعارف ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ جوان تھے، آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ. اب ایمان کیا تھا ان کا؟ آمنوا بربہم، آگے قرآن نے خود بیان کیا. وہ ایمان کیا ہے؟ پہلے ایمان کی شان ذکر کی کہ وہ چند نوجوان آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ. اور جب ایمان آئے تو ظاہر بات ہے پھر مصائب آتی ہیں، مشکلات اور امتحان آتے ہوتے ہر ایک آدمی کے بے قدر الایمانی، لیکن وہاں مشکلات
ایمان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایمان ہو اور مشکلات نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو امتحان، ان پہ بڑا امتحان آیا کہ بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ نوجوان ہمارے باپ دادے کا مذہب چھوڑ گئے، تو جو ہی شکایتیں لگی، اللہ فرماتے ہیں زدناہم ہدا، ادھر مخالفت شروع ہوئی، ادھر ایمان بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایمان بڑھتا تب ہے اور پختگی اور استقامت تب نصیب ہوتی ہے زدناہم ہدا، ہم نے خود ان کو بڑھا دیا ازرو ہدایت کے، یعنی پکا کر دیا، پیدا کر دیا اور انہیں مضبوط کر دیا ایمان پر، حتیٰ کہ امتحان اس قدر سخت تھا کہ جو ہی امتحان کے خطرات بڑھے، ایمان اور مضبوط ہوتا گیا اور مضبوط ہوتا گیا۔ بادشاہ نے دربار میں بلایا اور وہاں پر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اذ قامو کے 3 معنی، جہاں ایک معنی ہے اذ قامو، جب بادشاہ کے سامنے کھڑے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ظاہر حال تجھے تھا کہ ڈرنا چاہیے تھا، لیکن اور زیادہ مضبوط ہوئے۔ اذ قامو، ڈٹ گئے، اور وہ ڈٹے بھی اس بنیاد پہ، اللہ فرماتے ہیں جب ایمان پہ پکے ہو گئے، ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا۔ ربطنا علی قلوبہم، اور یہ جو ربط علی القلوب کی چھاپ لگتی ہے، اس کے بعد پھر ایمان کو زوال نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سب صحابہ کا ایمان وہ ربط قلوب کے درجے کا ایمان ہے، اور ربط قلوب کے درجے کا ایمان وہ ہوتا ہے جس پر پہنچنے کے بعد کائنات بدل سکتی ہے، لیکن ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا اور زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا بربطنا علی قلوبہم۔ اب ذرا دیکھنا ہے کہ وہ ایمان ہے کیا۔ آج ہر آدمی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان بھلا کہتے کس کو ہیں؟ قبر کا پجاری یہ کہتے ہیں میں بھی مومن ہوں، گھوڑے کا پجاری، زندوں مردوں کا پجاری کہتے ہیں مومن ہوں۔ اب ان کا ذرا ایمان سنو، وہ اپنے ایمان کی خود وضاحت کرتی ہیں اور کہتی ہے ربنا رب السماوات والارض، یہ ایمان کا اظہار۔ ربنا، ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سب کا داتا ہے، سب کا حاجت روا ہے، سب کا مشکل کشا ہے۔ ربنا رب السماوات والارض، آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، کیا معنی؟ رب وہ ہے آسمان و زمین کی مخلوق کا، مطلب کیا ہے؟ آگے ذرا جملہ سننا ہے، لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، پھر مسئلہ پکارا دیا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم کبھی نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی میں الہ والی صفتیں مان کر، یعنی کسی کو غائبانہ سمیع مان کر، غائبانہ حاجت، غائبانہ سننے والا دیکھنے والا مان کر، غائبانہ سمیع و بصیر مان کر، لن ندعو من دونہ الہا۔ آگے کہتے ہیں لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم بھی اللہ کے سوا اپنی حاجات اور مشکلات میں کسی کو پکاریں تو جیسے تم کافر ہو ہم بھی کافر ہو جائیں گے۔
آج فتویٰ لگے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑے شرارتی نے، یہ فتویٰ بہت لگاتے، بہت متشدد ہے۔ اب یہ وہ اصحاب کہف ہیں جن کو قرآن نے ولی اللہ کہا، یہ اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اپنا عقیدہ کیا بتاتی ہے؟ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ پھر انہی کی تائید میں اللہ نے بھی یہاں ومن اظلم سے فتویٰ لگا دیا۔ سب سے بڑا ظالم مشرک ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ خیر، یہ واقعہ اللہ نے بیان کر کے بتایا اصحاب الکہف اولیاء اللہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور اس جملہ سے سینکڑوں آدمیوں کو مسئلہ سمجھ آیا، میں نے کہا چھوڑ دو آج کے ملا اور پیروں کو، آپ قرآن دیکھیں، قرآن میں اولیاء اللہ کی اللہ نے تقریریں بھی ذکر کی ہے۔ ایک وہ ہے جو تمہارے ملفوظات ہیں، ایک یہ ہے کہ تم نے جمع کیے ان میں تم نے گند داخل کیا، اور ایک یہ کہ اللہ نے اپنے اولیاء کی تقریریں بھی قرآن میں ذکر کی۔ تو قرآن میں دیکھ لو اصحاب کہف نے کیا مسئلہ بیان کیا، پتہ چل جائے گا حق پہ کون باطل پہ کون۔ آج کے پیروں کی تقریریں بھی سن لو، آج کے مولویوں کی تقریریں بھی سن لو، اور قرآن نے جو اولیاء کا سلسلہ بیان کیا ان کی تقریریں بھی سن لو۔ انشاءاللہ دودھ پانی پانی سارا سامنے کھل کے آ جائے گا۔ جہاں صحاب کہف کی تقریر پوری قرآن میں دیکھ لو، سورۃ الکہف میں ترجمہ دیکھو، وہاں سورہ لقمان میں وہاں اللہ کا ولی کھڑا ہے حضرت لقمان، وہ بھی یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں وہاں رجل مومن، وہ بھی یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ حامی مومن میں رجل آل فرعون جن کو قال رجل مومن، جس کو اللہ نے مومن کہا، وہ بھی وہی مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ ایک ایک نبی کی تقریر، ایک ایک ولی کی تقریر وہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کو ذرا پڑھ تو صحیح تھا۔ اس سے بلا آسان حق کی پہچان کیا ہوگی کہ کتابڑیاں چھوڑ قرآن پہ آ۔ خیر، یہ تو ایک واقعہ ہے بیان کیا۔ میں جو بیان کر رہا تھا میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اب جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ معاملہ بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، انہیں مہلت ملی۔ انہوں نے سوچا اگر شہید ہو گئے تو دوسرا مباحث ہی کوئی نہیں، دین کا کام بھی کرنا ہے، اگر ہم چلے گئے تو مسئلہ بیان کرنے والے ہی کوئی نہیں۔ وہ کوئی موت سے نہیں ڈرے، وہ اپنے مشن کی بقا کے لیے ہجرت کی، جیسے پیغمبر کریم نے مشن کی بقا کے لیے ہجرت کی۔ تو مومن اور موحد موت سے نہیں ڈرتا، موت سے ڈرتا ہے بے ایمان آدمی، یا تو آخرت کا قائل نہیں، یا پھر دنیا کا ایسا کتا بن چکا ہے کہ اس کا مطمع نظر ہے ہی دنیا، آخرت ہے ہی نہیں۔ تو خیر، وہ اصحاب الکہف انہوں نے ہجرت کی، 309 سال تک غار میں رہ گئے۔ باقی آپ نے سنا ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، اس پورے واقعہ سے قرآن نے 2 نتیجے اخذ کیے اور پھر فتویٰ لگایا۔ فرمایا اصحاب الکہف، تم کہتے ہو تسروا ما فوق الاسباب، اگر طاقتیں ہوتی تو گھر کیوں چھوڑا؟ تم تو کہتے ہو پوری کائنات نظام عالم کا نظم سنبھالتی ہیں، اگر یہ تصرف ہوتا کسی مخلوق کے پاس تو سنو، جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو کس کو پکار رہے تھے؟ وہ اللہ کو پکار رہے تھے، بارہا اللہ کو پکار رہے تھے۔ پھر غار میں گئے، فرمایا ضربنا
علی آذانہم، ان کو سلایا بھی ہم نے، بعثنا، ان کو اٹھایا بھی ہم نے، نیند بھی ہم نے دی، نیند سے اٹھایا بھی ہم نے۔ اور فرمایا وہ جب پڑے تھے تو پڑے ہوئے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں اور تم کہتے ہو زمین و آسمان کا نظام چلانا، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اپنے وجود کی کروٹیں بھی نہیں بدل سکتے تھے، اپنے وجود کی کروٹ بدلنے میں بھی میرے محتاج۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی دائیں کبھی بائیں، ان کی کروٹیں بھی نقلبہم، ہم بدلتے رہے، وہ تو کروٹیں بدلنے پہ بھی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ سورج کو ہم نے حکم دیا کرے دو، کنارہ کر کے چلا جا، ان کے وجود کو ہم نے محفوظ رکھا، اپنی حیات پہ رکھا۔ اگر جو حاجت روا ہو اور مشکل کشا ہو وہ کسی کے سامنے زاریہ نہیں کرتا، جو حاجت روا ہو اور مشکل کشا ہو اور جہان کو سنبھالنے والا ہو، اس کی شان تو یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، لا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ مشکل کشا نیند میں چلا جائے پکارنے والے کہاں جائیں گے، حاجت مند کہاں جائیں گے؟ اس لیے لوگوں مشکل کشا وہ ہے جو نیند سے بھی پاک ہے، جو اونگ سے بھی پاک ہے، جو موت سے بھی پاک ہے، جو ہر کمزوری سے پاک ہے، جو تھکاوٹ سے بھی پاک ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 14 طبق بنائے اور فرمایا لم یحیا بخلقہن، ساری کائنات بنا کر بھی مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی، میں تھکاوٹ سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک، اور اس کائنات میں سستی اور غفلت سے بھی پاک۔ تو وہ ہوتا ہے حاجت روا، جس پہ نیند آ جائے، جس پہ موت جیسی کمزوری آ جائے، جس کو اونگ آ جائے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تو بالکل آسان ہے۔ فرمایا سو گئے، پھر اٹھایا، پھر پوچھوایا، سوال کرایا، اور سوال میں کیا کہتے ہیں؟ 309 سال سونے والے اولیاء اللہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قالوا کم لبثتم، کہتے ہیں کتنا دیر تک ٹھہرے، کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے دیکھا ابھی غار کے اندر بیٹھے، آپ اندازہ کریں، اور باہر حکومتیں بدل گئی۔ ابھی انہوں نے سمجھا کہ وہی بادشاہ ہے، وہی دور ہے، یہ غار کے اندر ہے، اور باہر حکومتیں بدل گئی، شاہیاں بدل گئی، لوگ بدل گئے، نسلیں نئی آ گئی، اور یہ غار کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھتے، ابھی ان کو باہر کا پتہ نہیں کہ باہر ماحول کیا ہے، اندر بیٹھی اور پوچھتی ہیں۔ اللہ نے جہاں 2 چیزیں ذکر کی، ایک یہ کہ انہیں باہر کا پتہ نہیں تھا، دوسرا یہ کہ انہیں اپنا بھی پتہ نہیں تھا، اپنا بھی پتہ نہیں تھا۔ پہلے وہی ذکر کیا قالوا کم لبثتم، کہا کتنی دیر رہے ہو، کم لبثتم کتنا ٹھہرے یہاں پر؟ تو اب ایک پارٹی کہنے لگی قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن سے بھی کم۔ انہوں نے سمجھا وہی دن ہے، یا ہو سکتا ہے دن پورا ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے رات کے صبح کے شروع میں سوئے تھے، ابھی ظہر کا ٹائم ہو اور دوپہر کا ٹائم ہو، اتنا محسوس ہوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ قرآن بتا گیا زندہ بھلی ہے اور غار کے اندر ہے،
اور 309 سال سوئے رہے، لیکن اپنے ٹھہرنے کا بھی علم مردے سن دینے پہ مردے کو چڑی چڑا پتہ چلتا ہے ملا بے ایمان. یہ قرآن ہے اور اٹھا سورۃ الکہف. اولیاء اللہ اپنے ٹھہرنے کا بھی پتہ نہیں. اگر ولی اللہ کو موت کے بعد اپنے وجود کا علم نہیں، اور ولی اللہ بھی وہ جن کو قرآن ولی اللہ کہے، تو پھر مان لیجئے مسئلہ. اور قبروں پہ جانے والا، وہاں پر پکارے کرنے والا، نظر و نیاز دینے والا، اگر اصحاب کہف کو پتہ نہیں تو پھر باہو سلطان کو بھی پتہ نہیں، پھر علی حجویری کو بھی پتہ نہیں. اس کو سمجھتے ہیں گستاخی ہوگی، نہیں پتا. اور اصحاب کہف کو پتہ نہیں تو تیرے پاپے کو پتہ کہ قبر پہ چڑی بیٹھی ہے یا چڑا؟ یہ پہچان رہا ہے؟ مسئلہ بالکل صاف. لیکن ابھی میں یہ بیان نہیں کر رہا، میں آگے جا رہا ہوں جو آیت پڑھی ہے اس کی طرف. اور دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا، باہر اللہ نے فرمایا اپنا بھی پتہ نہیں تھا، باہر کا بھی پتہ نہیں تھا. اس لیے کہتے ہیں ایک آدمی جاؤ روٹی لے کے آؤ، لیکن ذرا چھپ چھپ کے جانا ہے، پتہ نہ چل جائے. اگر پکڑا جائے تو ہمارا نہیں بتانا. اور روٹی ازکا تھا، خیال کرنا کہیں جس طرح علی حجویری کے دربار کے ارد گرد دیگیں ہوتی ہے، بازار جا رہے ہو تو وہاں پر بھی یذبحون للتباخیر، غیر اللہ کی نظر نیاز منت منوتی، اس کے لیے وہ ذبح کرتے بابے کے نام کے بکرے چھترے. تو انہوں نے کہا ازکا طعام، خیال کرنا کہیں کسی دربار سے آئی ہوئی دیگ نہ لے آنا، کسی دربار کی بوٹیاں نہ لانا، کسی غیر اللہ کے نام پر کسی مشرک کی ذبیحہ نہ لانا، جو غیر اللہ کی نام کی نظر و نیاز ایسی صورت نہ لے آنا. اگر آپ جائیں لاہور میں یا کراچی میں تو یہ جو غیر اللہ کی دیگیں ہوتی ہیں پوری لہر کے ساتھ پڑی ہوتی ہیں، اور کئی قریب غربا پھر جاتے ہیں کھانے کے لیے، خنزیر کھانے کے لیے وہاں پر. حالانکہ یہ بالکل غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز. وہ بھی کہہ رہے ہیں اسی طرح کا ماحول نہ ہو. خیر وہ واقعہ ہو گیا، میں نے قصہ نہیں بیان کرنا، اب میری طرف توجہ کر دیں. یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے خود ایک نتیجہ نکالا. فرمایا ثابت کیا ہوا؟ اس پورے واقعہ سے کیا ثابت ہوا؟ پہلی بات ثابت ہوئی لہو غیب السماوات والارض. پہلی بات یہ ثابت ہوئی لہو غیب السماوات والارض. غیب، غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحس، ما غاب عن الحواس. غیب کہتی ہیں جو حواس سے معلوم نہ ہو، یعنی ما فوق الاسباب. اس سے پتہ چل گیا لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا. لہو یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے اور کوئی اس خاصے میں شریک نہیں ہے. یہ رب العالمین کی شان ہے. ایک اور دوسرا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ لا ما لہم من دونہی من ولی. دوسرا مسئلہ ثابت ہو گیا اللہ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں ہے. یہ دونوں مسئلے اگر کوئی مشکل کشا ہوتا جیسے مشرک سمجھتے ہیں تو یہ رجسٹرڈ شدہ اولیاء یہ مشکل کشا ہوتے جو اپنی جان بچانے کے لیے بھی بھاگ رہے ہیں. تو پتہ چل گیا ما لہم من دونہی من ولی، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا بھی نہیں. آپ دونوں پر نتیجہ آیا
میرا موضوع تھا قرآن نے شرک کس کو کہا ہے، اب آیا قرآن والا فتویٰ سنو۔ یہ دونوں مسئلے ذکر کر کے اب فرمایا پتہ چلا لا یشرکو، پڑھو لا یشرکو فی حکم ہی احدا، لا یشرکو فی حکم ہی احدا۔ پتہ چل گیا یہاں حکم کے دو تین معنی، ایک حکم کا معنی علم غیب، دوسرا حکم کا معنی تصرف، اور تیسرا حکم کا معنی ظاہری حکم اور امر۔ یہ تینوں معنی مفسرین نے کیے اور سیاق میں تینوں موجود ہیں۔ فرمایا پتہ چل گیا اللہ اپنے علم غیب میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے تصرف میں بھی کسی کو شریک لا یشرک۔ معلوم ہوتا ہے لا یشرکو کا لفظ صریحاً بتا رہا ہے جو کسی کے لیے علم غیب مانے اللہ کے سوا وہ بھی مشرک ہے، کسی میں تصرف مانے ما فوق الاسباب وہ بھی کیا ہے، مشرک ہے، اور کسی کا حکم مانے اللہ کے حکم کے مقابل وہ بھی کیا ہے، کام گڑبڑ ہوگی۔ لا یشرکو فی حکم ہی، یہ معمولی مسئلہ نہیں، پورا قرآن کہہ رہا ہے لہ الحکم، حکم صرف اللہ کا، حاکم صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاکم حقیقی ماننا اور اللہ کے قانون کے مقابل کسی قانون کو حق جاننا، قرآن اسے صریح کفر بھی کہتا ہے، اور قرآن اسے ظلم بھی کہتا ہے، اور قرآن اسے شرک بھی کہتا ہے۔ بے شک ذرا اونچا کہو، وقت بھی کیا، کیا ہے؟ بے شک، پھر ایک دفعہ کہو بے شک۔ اگر بے شک ہے نا تو پھر جمہوریت شیطانی دین ہے، لا شک۔ جمہوریت کس کا دین ہے؟ ابلیس کا دین ہے، شیطان کا دین ہے، طاغوت کا دین ہے، جس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، وضو ہو رہی ہے، اور کہیں مولوی حضرات غسل کر رہے ہیں، اور جا کے حیرانگی ہے، میں آج کل ان کی سارے وہ الیکشن مہم دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے مولویوں کی، تو یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ جو جمہوریت، ایک تو خالصتاً ان سے اتنا پوچھ لو یہ جمہوریت آئی کہاں سے، کس نے دی؟ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ میں ووٹ کرائے بھائی؟ 7 لاکھ نبی، بتاؤ کسی ایک نے الیکشن لڑاؤ؟ اچھا نبی پورا دین لے کے آتے تھے کیا ادھورا؟ جی، اس میں سیاست نہیں تھی، یہ ایک نئی بات آئی، کلمہ محمد کا، سیاست یہود کی، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور ادھر پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہتے ہیں میں محمدی ہوں، اور نظام انگریز یہودیت بلکہ سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے، ابلیس اور طاغوت کا نظام، شیطان کا نظام، نظام شیطان کا، دعویٰ محمدی ہونے کا، سیاست شیطان کی، دعویٰ محمدی ہونے کا۔ اور پھر عجیب بات ہے، مولوی جا کے ووٹ مانگ کر تو پھر دعائیں کر رہے ہیں، یہ دعائیں خیر، دعا خیر میں کیا کہہ دے گا؟ اللہ میں شیطان کا بندہ ہوں، میں پکا طاغوتی دجال ہوں، تیرے نبی کے دین کے مقابل کھڑا ہوں، اس لیے مجھے کامیاب کر، یہ دعا ہے۔ اور کیا دعا ہے؟ زبان اس کی جو بولے، حال تو یہی کہتا ہے نا کہ میں کلمہ محمد کا پڑھ کے خطار ہوں، اور میں نظام سیاست یہود ہنود ان میں خوش ہوں، اس
لیے یا اللہ مجھے دنیا میں بھی شیطان کا بندہ بنا کے رکھو. یہ دعا ہو رہی ہے. دعا خیر. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ کوئی دیوبندی بریلی اہل حدیث کا مسئلہ بھی نہیں. اہل حدیث اور علماء، دیوبندی علماء، بریلی علماء، حتیٰ کہ بریلی شریف کا فتاوی بھی میرے پاس موجود ہے. بریلی شریف کا فتاوی، وہاں سے دیوبندی کیا، بریلی کیا، اہل حدیث کیا، سب علماء نے لکھا اور فتوے دیے کہ یہ جمہوریت نظام کفر ہے، نظام طاغوت ہے، نظام ابلیس ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے جب یہ نظام کفر ہے، نظام طاغوت ہے، تمہارے مفتیوں نے لکھا، تمہارے وڈیروں نے لکھا، ہر فرقے نے لکھا، تو پھر آج کس منہ سے تم الیکشن میں آئے ہو؟ سوچنے والی بات ہے کہ اس لیے اگر کلین شیف آئے ووٹ مانگنے اسے 10 جوتے لگاؤ اور مولوی کو 20. پھر تمہارے حکمرانوں میں غیرت ہو اور عوام میں، تو یہ اگر بالفعل جمہوریت کہیں جائز بھی ہوتی تو یہ سوائے جوتوں کے کسی کے چیز کے مستحق نہیں تھے. انہوں نے قوم کو دیا کیا ہے؟ اور اتنے انٹرنیشنل بے غیرت کہ وہ ریاست جو اسلام کے نام پہ حاصل ہوئی، فلسطین، غزہ کے لیے ان کی زبانیں گم ہو گئی، بیان بھی کام کر نہیں دیا، بیان بھی نہیں دے سکے. اور عوام کے نمائندے تم کیا بن سکتی ہو؟ تم مسلمانوں کے دشمن ہو اور یہود و نصارہ کے تم دوست اور ان کے غلام ہو. اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو کم از کم غزہ اور فلسطین کے مسلمان مظلوم، ان پہ جو کچھ دنیا کفر نے کیا، کم از کم تمہارے اندر غیرت کا کوئی نشان تو ظاہر ہوتا. لیکن تم ایسے انٹرنیشنل بے غیرت رہے کہ تمہارے کسی حکمران کے دل میں اتنی غیرت نہیں آئی کہ وہ وہاں ذرا غزہ میں جا کے چکر لگا کے آ جائے. بھائی امریکہ اسرائیل آ سکتا ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم اسرائیل آ سکتے ہیں. تمہارے یہ ایم این اے، ایم پی اے، ان کو کہو جو ووٹ لینے آئے، انہوں کہو کہ ایک سے روزہ غزہ میں لگا کے جو حکمران آئے، چلو اگر گناہ تو ہے لیکن ووٹ دینا ہوگا اس کو دیں گے جو غزہ میں 3 دن لگا کے. کیا خیال ہے؟ یہ تعلیق بالمحال ہے. یہ مرتے مر جائیں گے، غزہ کا نام بھی سنے تو ان کی سلواریں گیلی ہو جائیں گی. اور ادھر کیا، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا لیڈر آ گیا. نہ وہ پہلے ہی بک چکا ہے بے ایمان، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، وہ پہلے ہی بکا ہوا. تو اس لیے یہ نظام جمہوریت خود دیکھ لو، یہ ظلم کا نظام ہے، بربریت کا نظام ہے، اور یہ جہالت کا نظام ہے، اور یہ انگریز اور یہودیت کا نظام ہے، جس میں آپ بنیاد ہی دیکھ لیں، ووٹ دیکھ لیں، ووٹ. علامہ اقبال نے بڑی اچھی تعبیر کی. انہوں نے نظام جمہوریت کیا ہے؟ اس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. بندوں کو، یہ تو اردو ہے نا، فارسی میں اس نے کچھ اور کہا ہے. فارسی کا مطلب ہے کہ گدھا اور کمہار برابر ہے. گدھا اور جہاں کمہار نہیں، یہاں شیخ الحدیث برابر ہے. ایک جاہل اور ایک سپریم کورٹ کا جج، دونوں کی رائے برابر ہے. کچھ عقل ہے؟ اسلام ایسے ظلم کی اجازت دے سکتا ہے؟ ایک جاہل کی پرچی اور شیخ الحدیث کی پرچی برابر ہے. ایک جاہل کی رائے اور سپریم کورٹ کے جج کی رائے، یہ دونوں برابر ہو گئی. کسی کے عقل میں یہ بات آتی ہے؟ بھنگی چرسی
اور وہ برابر یہ ہے کہ گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا، جہاں پر گدھا بھی تے گدھے کا مالک بھی برابر ہے، سارے ایک جیسے۔ تو یہ پہلا سیاسی ظلم ہے، رائے کا ظلم ہے۔ حالانکہ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ وضع شے فی غیر محلہ ہی، نااہل کو اہل بنانا یہ بھی ظلم ہے، اور اہل کو نااہل بنانا یہ بھی ظلم ہے۔ جو صاحب رائے نہیں ہے اس سے رائے لینا یہ بھی ظلم ہے، اور جو صاحب رائے ہے اس سے رائے نہ لینا یہ بھی ظلم ہے۔ تو سیاست تمہاری فرنگی سیاست کا پہلی بنیادی ظلم پہ۔ پھر مولوی بیچارے حیران ہیں، بھئی اس کو ہم کہیں کیا، نام کیا دیں؟ ایک مولوی کہہ رہا تھا یہ کیا ہے جناب، یہ شہادت ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ شہادت۔ گواہی ہے، شہادت گواہی ہے۔ میں نے کہا چلو گواہی پہ آ جاؤ۔ گواہی میں دو عادل گواہ، تو پہلے دو صحیح سکہ مسلمان، ان کا ایک ووٹ ہونا چاہیے، شہادت ہے۔ اور عورتوں کی تو اکیلی گواہی ہے ہی نہیں، کہ خواتین کس چیز کی گواہی دینے جا رہی؟ پھر معاملات میں اگر عورت کی گواہی ہے بھی سے ایک مرد ہوگا، دو عورتیں ہوں گی، صرف عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے خسرے بھی آ گئے، ہجڑے، انہوں نے تحریک چلائی ہے خسروں نے، ان میں کوئی ایم این اے کی سیٹ پہ بھی اٹھا ہوا ہے، ایم پی اے، اللہ کرے ان جمہوریوں کا کل وزیر اعظم بن جائے۔ پہلے بھی قریب ہے لیکن خالص بن جائے، کیونکہ جمہوری نظام ہے۔ پھر جہاں اسلام غیر اسلام کا فرق نہیں، جہاں عقل غیر عقل کا فرق نہیں، یا کسی پاگل اس کو پکڑ کے مور لگوا لو پھر بھی ووٹ آ گیا۔ اور پھر جو تمہارے ایم این اے ایم پی اے، اگر ان کا سروے کیا جائے تو 99% وہ ہیں جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا۔ ان کو تم گواہی دے رہے ہو کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور اب پاکستان کو چلائیں گے، اسلامی حکومت کے یہ حکمران بنیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، پھر یہ جنسی مساوات، مرد عورت کی برابری، یہ شرعی اسلام کے ساتھ منعقد، اور سیاسی رائے، عدم رائے میں ظلم اور جنسی برابری اور مساوات، اللہ نے مرد کو حاکم بنائے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بڑی سلطنت ہے، ایک چھوٹی سلطنت۔ بڑی سلطنت تو ملک ہے اور چھوٹی ریاست تمہارا گھر ہے۔ گھر میں بھی حاکم کون ہوگا؟ مرد ہوگا، سربراہ مرد ہوگا، تو ملک کا سربراہ بھی مرد ہوگا، انتخاب بھی مردوں کا ہوگا، عورتیں نہیں انتخاب کریں گی۔ یہ عورتوں اور مرد، جو اللہ نے مرد کو حق دیا تو تم نے مرد عورت جنس کو برابر کر دیا۔ اور پھر اسی سے آگے چلے جی، حقوق بھی برابر ہیں۔ مرد، تو میں نے کہا اگر برابر ہی ہے تو پھر 1 سال تم بچہ جنے اور 1 سال تمہاری زنانی، برابر تو سب ہوں گے، ورنہ تو برابری نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ طاغوت اور ابلیس کا ظالمانہ نظام، جس کا کوئی سر بھی نہیں، کوئی پیر بھی نہیں، نرا ظلم۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قوم کتنی اندھی ہو کے تقریر کر رہی ہے، کتنی اندھی ہو کے وہ سارا دن الیکشن مہم، ساری رات مولوی لڑ رہے ہیں۔ ایک ہی جماعت تھی، مذہبی کہتے ہیں ہم اسلام نافذ کریں گے اس لیے ووٹ دے رہے ہیں، ایک ہی مذہبی جماعت ہے اور 4 مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھو ذرا، ایک ہی مذہبی جماعت ہے، ایک ہی حلقے میں 2 امیدوار ایک جماعت کے کھڑے ہیں، یہ دونوں اسلام نافذ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نافذ کروں گا، یہ کہتے ہیں میں نافذ کروں گا۔ یہ اسی طریقہ سے پوری قوم کو تقسیم کر دیا، پوری قوم کو کوئی فے بنا دیا، کوئی سین بنا دیا،
کوئی شین بنا دیا، کوئی پتہ نہیں غین بنا دیا، کوئی پتہ نہیں کیا بنا دیا. تو یہ ظاہری نتیجہ بھی جمہوریت کے دیکھ لو. قرآن نے تو کہہ دیا کہ یہ کفر کا نظام ہے اور ابلیس کا نظام ہے، لیکن آپ اپنے تجربات کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ اس جمہوریت نے انسانیت کو بھی تقسیم کیا اور طبقات کو بھی تقسیم کیا، اور سب سے بدترین فرقہ واریت وہ جمہوریت کے رنگ میں ہے. بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، محلے گلی میں دشمنی، جھنڈے اٹھائے ہوئے. اور پھر میرے نبی کی شریعت تو کہتی ہے اگر کوئی عہدہ مانگے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے محبوب فلاں علاقے کی ذمہ داری مجھے دو. فرمایا لا نبلی ھذا العمل، جو آدمی مطالبہ کرے کہ مجھے یہ عہدہ دو، ہم اسے عہدہ نہیں دیتے. اسلام تجھے کہتے ہیں اور یہ تو تمہارے صبح و شام تمہارے پاس ہے جی، ووٹ ہمیں دو، ہمیں فلاں کرو، ہمیں فلاں کرو. بہرحال میں اب یہ کر رہا ہوں، اپنی زندگی بھی ضائع نہ کرو، ایمان بھی ضائع نہ کرو. ہم محمدی ہیں اور محمد کے دین پہ ہمارا اعتماد ہے. اور یہ طاغوت کا دین، شیطان اور ابلیس کا دین، چاہے مولوی اس کا ترجمان بن کے آئے، چاہے کوئی داڑھی منا اور سیکولر اس شیطان کے ترجمان بن کے آئے، اس شیطان کے دین پہ لعنت کرتے ہیں اور محمد کے دین پہ فخر کرتی ہے. وآخر دعوانا